ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ کہ انسانی فطرت ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس کی فطرت، اس کی جبلت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اسے خوشی پسند ہے، انسانی فطرت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کی اس فطرت کو مد نظر رکھ کے انسان کو ایسے مواقع دیے ہیں، فراہم کیے ہیں۔ یہ مواقع پہلے مذاہب میں بھی تھے، اور پھر جب اسلام آیا تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس خوشی کے تہواروں میں عید کے 2 تہوار دیے، جس میں مسلمان خوشی مناتے ہیں۔ لیکن خوشی منانے کا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حد کو اس خوشی میں ہر حدوں کو پار کر جاتے ہیں۔ جتنی اس کی ایک لمٹ ہے اس تک محدود رہ کے یہ خوشی منانی چاہیے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ ہمارے اوپر دیگر ثقافتوں کا، دیگر مذاہب کا اور دیگر معاشروں کا ایسا اثر ہو گیا کہ ہم ان کے فکری غلام ہوتے چلے گئے، اور انسان کے زوال کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ کسی معاشرے کا، کسی ثقافت کا فکری غلام بن جائے۔ ہمارے پاس اسلام کی ایک خوبصورت ثقافت، ایک اسلام کی صورت میں ایک اچھا دین، اس کی اچھی تعلیمات موجود تھی، لیکن ہم دن بدن اسلام سے پیچھے ہٹتے گئے اور دیگر ثقافتوں کو اپنے اوپر سوار کرتے گئے۔ اس لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں مدر ڈے، فادر ڈے، ویلنٹائن ڈے اور کرسمس ڈے، یعنی کوئی عجیب و غریب ایسے تہوار جو ہم نے اپنی طرف سے نکالے ہیں۔ مدر ڈے یعنی وہ دن جس میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ اب اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور ہم پورے سال میں ایک دن منائیں، جا کے والدین کے پاؤں پکڑیں، اس سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ تو اسی حوالے سے ابھی کرسمس ڈے یہ ایک تہوار ہے جو مسلم معاشرے میں بھی بڑے زور و شور کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے یا افسانہ ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ کیا یہ تہوار پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، ان کی زندگی میں بھی منایا جاتا تھا؟ کیونکہ یہ دن منایا جاتا ہے ان کی ولادت کے موقع پر۔ کیا یہ اس وقت بھی منایا جاتا تھا یا نہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں کیسا آیا؟ ان تمام امور پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں میرے معزز مہمان جناب عبدالوارث گل صاحب۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو سب سے پہلے ہم مختصراً یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کرسمس، اس کی حقیقت کیا ہے یا اس کا معنی کیا ہے؟ اکثر لوگ اس کے معنی سے بھی واقف نہیں ہیں، بس ایسے ہی منا دیتے ہیں۔ اور دوسرے اس کے ساتھ ایک سوال میں یہ اٹیچ کرتا ہوں کہ یہ دن منایا جاتا تھا پہلے، یا اس دن کا پہلے تصور تھا، یا بعد میں یہ ایک تصور جو ہے نا برپا ہوا؟ جی عبداللہ بھائی، بہت شکریہ پروگرام میں موضوع کرنے کا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت آپ نے طلب کی کہ یہ کرسمس کا مطلب کیا ہے۔ کرائسٹ اصل میں یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور میس کا۔ کرائسٹ کیم فرام گریک، یہ گریک کا ورڈ کرسٹو سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، منتخب کردہ۔ یہی مسیح علیہ السلام کے لیے مسیح سے ہے، جس کو وہ چنتے تھے اس کو مسیح کرتے تھے، اسی کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو کرائسٹ اس کو مسیح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ میس جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں میس استعمال ہوتا ہے، تو وہ اسی سے ہی کرائسٹ میس کرسمس، تو اس سے یہ کرسمس بنا ہے۔ تو مسیح علیہ السلام اور جمع ہونا، مسیح علیہ السلام کے لیے جمع ہونا، یعنی کہ ان کی ولادت کے لیے اکٹھا ہونا، ان کی ولادت کے لیے جمع ہونا، اس کو کرسمس کہا جاتا ہے۔ یوم ولادت المسیح بھی اس کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ باقی اس کی اگر آپ تاریخی حوالے سے اس کی پس منظر دیکھیں تو یہ 4 صدی میں پہلی بار جو ہے وہ اس نام کا انتخاب کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ اس نام کا بھی وجود نہیں تھا۔
بھی تصور بھی نہیں تھا، منانے کی بات تو بہت دور ہے زندگی میں. جی مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تو اس کا بالکل تصور کیا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے اس کو منایا، یا اگر ایسا کوئی ہوتا تو کم سے کم اناجیل اربع میں تو جو مسیح علیہ السلام کی زندگی کا واحد ماخذ ہے اس میں تو کم سے کم مسیح علیہ السلام کے اس دن کے سیلیبریشن کا کوئی تذکرہ ہوتا. نہیں ہے. جی بالکل قطعاً اس کا تذکرہ اس میں موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اختلاف کے یعنی کہ اگر آپ اس کا اختلاف دیکھیں تو اسی سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ چیز کوئی متفقہ طور پہ ماضی میں موجود نہیں تھی، اس کو منایا نہیں جاتا تھا، اور آج بھی قوموں میں اس کے نام کے حوالے سے بھی اختلاف ہے، تاریخ کے حوالے سے بھی اختلاف ہے، حتیٰ کہ سال کے حوالے سے بھی اختلاف ہے. مثال کے طور پہ اسے یول ڈے کے نام سے بھی منایا جاتا ہے، اسے نیٹوئی بھی کہا جاتا ہے، اسے نوائل ڈے بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور جو اب کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے رومن کیتھولک جو ہیں، رومن کیتھولک اس کو 25 دسمبر کو مناتے ہیں، اور مشرقی آرتھوڈوکس اس کو 6 جنوری کو مناتے ہیں، اور آرمینیا کی کلیسا جو ہے اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ پس منظر ہے. اور باقی اگر آپ اس کے سالوں کے حوالے سے یعنی کہ آگے بات ہوگی یقیناً سال کے حوالے سے بھی، تو نہ صرف مسیح علیہ السلام کے 25 دسمبر کی ڈیٹ کے حوالے سے اختلاف ہے بلکہ سال کے حوالے سے بھی اختلاف ہے. کیونکہ سال ویسے اس میں کون کون سے بیان کی جاتے ہیں؟ سال اصل میں دیکھیں نا، اس کو جو ایک ڈائنس ایکسگز نامی ایک راہب تھا، اس نے جب سالوں کے حساب سے مسیح علیہ السلام کے تقریباً 525 سال بعد اس دن کا انتخاب ہوا. یہ جو آرمینیا کا کیلنڈر ہے، جس سے گریگورین کیلنڈر ہے، یہ 525 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اس سے پہلے تو مسیحی جی عیسوی سن کا جو آغاز ہوتا ہے یہ 525 سے اس کا آغاز ہوا. اس سے پہلے اندازے کی یعنی کہ تخمینہ لگایا گیا، اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ 4 یا 6 سال کا اختلاف ہے. جب مسیح علیہ السلام پیدا یعنی کہ یہ جو سال منتخب کیا گیا گریگورین کیلنڈر، تو بعض حضرات کا جو اختلاف ہے، معروف زمانہ کتاب دی 100 مائیکل ہارٹ کی ایک کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں 6 سال یعنی کہ جو گریگورین کیلنڈر کا سن عیسوی ہے، مسیح علیہ السلام کی پیدائش اس سے 6 سال قبل ہو چکی ہوئی تھی. اور اسی طرح جو ان کی ایک معروف کتاب ہے قاموس الکتاب، جو ان کی مذہبی قاموس کے حوالے سے ایک کتاب ہے مسیحیوں کی، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 سال قبل اس گریگورین کیلنڈر جو ہے سن عیسوی، مسیح علیہ السلام کی اس سے 6 سال قبل جو ہے وہ پیدائش ہو چکی تھی. اچھا، بائبل میں اس کی کوئی دلیل پائی جاتی ہے؟ یعنی بائبل میں تو صرف اتنا ملتا ہے ہمیں کہ لوکا کی اگر آپ انجیل دیکھیں، اس کا پہلا باب، اس کی 26 سے لے کے 31 آیت تک صرف اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک چیز ملتی ہے. مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے جب پہلی بار مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آتے ہیں، فرشتہ آتا ہے اور ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کے، تو اس میں لکھا ہے کہ اور 6 مہینے میں مریم کے پاس ایک فرشتہ ہے جس نے اس کو جو ہے وہ بشارت دی. تو اس عورت نے پھر یہ کہا کہ میں کیوں کر بچہ جنوں گی، نہ تو جو ہے وہ میں نے کسی مرد کو جو ہے وہ دیکھا ہے، نہ میں بدکار ہوں. تو کہا کہ یہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ آسان ہے، اور اللہ کے ہاں یہ ایسا ہی ہوگا، اور تم اس کا نام جو ہے وہ مریم رکھنا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اس میں فرشتے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 6 مہینے میں فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو جو ہے وہ بشارت دی. تو 6 مہینہ کون سا تھا ہمارے لیے، اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ 6 مہینہ کون سا تھا، تو وہ 6 مہینہ یقیناً گریگورین کیلنڈر کا تو نہیں تھا. اس کا تو وجود ہی قاموس الکتاب کے مطابق جو ہے وہ 535 میں اس کا وجود، 525 میں اس کا وجود میں آتا ہے یہ گریگورین کیلنڈر. اس سے پہلے جو تھا وہ یہودی کیلنڈر تھا، اور یہودی کیلنڈر کا جو 6 مہینہ ہوتا ہے وہ الول کا مہینہ ہوتا ہے. اور الول کے مہینہ جو ہے وہ غالباً جو ہے وہ جولائی میں آتا ہے، گرمی میں. جی گرمی میں، جولائی میں. تو اگر آپ الول کے مہینے سے 9 مہینے پورے کریں، یعنی کہ 6 مہینے سے اگر 9 مہینے پورے کریں، تو تموز کا مہینہ جو ہے وہ، تموز یہودی کیلنڈر کا تموز مہینہ ہے، اور اس کا جو سال مہینہ بنتا ہے وہ جون بنتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو مسیح علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی جا رہی ہے 6 مہینے کی، تو 6 مہینہ جو ہے وہ یقیناً
جو ہے وہ یہودی کیلنڈر کا ہے، کیونکہ گریگورین کیلنڈر کا اس وقت وجود بھی نہیں تھا. تو جو یہودی کیلنڈر کا چھٹے مہینے میں بشارت دی جا رہی ہے، تو وہ چھٹا مہینہ جو ہے وہ آتا ہے اگست میں، اور اگست سے اگر آپ 9 مہینے یا یہودی کیلنڈر الول کے مہینے سے 9 مہینے مکمل کریں تو وہ تموز کا مہینہ آتا ہے. تو تموز آتا ہے جولائی اور اگست میں. تو یہ وہ عین موقع ہے یا عین موسم ہے کہ جس مہینے میں کھجوریں پکتی ہیں، اور اسی موسم کی جو ہے وہ قرآن مجید نے جو ہے وہ نشاندہی کی. اچھا عبدالوارث صاحب، جب 400 سال تک اس کی تاریخ نہیں ہے، یعنی حقیقت نہیں ہے، اس کے بعد یہ تہوار شروع ہوا اور بائبل میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کہاں سے یہ شروع ہوا، کیسے اس کا آغاز ہوا اور کیسے یہ ہمارے تک پہنچ گیا؟ یہ اصل میں 325 میں جو کنگ کانسٹنٹائن تھا، جو قسطنطنیہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے جب 325 میں عیسائیت قبول کی تو عیسائیت کو ایک جو ہے وہ سرکاری سرپرستی حاصل ہوگی، جبکہ اس سے پہلے مسیحیوں کا بڑی پتلی حالت تھی. تو اس کے بعد پھر جو ایک سرکاری سطح میں آ کے اس عیسائیت کو رواج ملا، اور اسی میں پھر جب یہ اس نے سپینڈ کیا ہے دیگر ممالک میں، تو خصوصاً جو رومی تہذیب تھی اس کی آپ کو دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو بڑے اس کے خد و حال ملیں گے. اصل میں انہوں نے چاہا یہ کہ رومن کو کرسچنائز کر دیا جائے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے مذہب میں اتنے پکے اور شدید ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ رومن کرسچنائز نہیں ہو رہے تو انہوں نے پھر کرسچینٹی کو رومنائز کر دیا. یعنی کہ ان کے آپ اگر ایک چیز کو لیں، مثال کے طور پہ اگر آپ جو سنڈے ہے، یہ ان کا ایک بہت بڑا دن تھا، جو سورج دیوتا کا وہ دن مناتے تھے، اس کو وہ سنڈے کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا. اور وہی سنڈے ان کی عبادت کا دن، جبکہ ان کی عبادت کے دن تو جو سبت کا دن ہے وہ عیسائیت میں اور یہودیت میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کے بعد آپ اگر دیکھیں کہ سیچرنلیا ایک جشن ہوتا تھا، اور وہ اسی دن ہوا کرتا تھا، جسے جشن زحل بھی کہا جاتا تھا، سیچرنلیا بھی کہا جاتا تھا. تو وہ جو ایک تہوار تھا اس کو انہوں نے جوں کا توں لیا، اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ بھی کوئی ہمارے دیوتا کو مانتے ہیں، یہ کوئی اس کی اور شکل بنا لیا، لیکن جو کہ ڈے سیم تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اسی طرح اگر آپ ایک پوری لسٹ دیکھیں، انہوں نے جو دیگر تہذیبوں سے بھی اپنا عیسائیت کی جو تعلیمات ہیں انہوں نے وہاں سے لی، تاکہ ان لوگوں میں انہی کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو معروف کیا جائے. یہ 25 دسمبر جو ہے یہ صرف سیچرنلیا اس دن نہیں منایا جاتا تھا، بلکہ اگر آپ ایٹس کو پڑھیں، ایٹس ایک بہت معروف دیوتا تھا گریس میں، یہ 1200 قبل مسیح میں پایا جاتا تھا. اس کی بھی جو ہے وہ برتھ ڈے 25 دسمبر کو منائی جاتی تھی. کرشنا ہندوؤں میں بڑا معروف ایک ان کا دیوتا ہے، یہ 900 BC میں جو ہے وہ اس کی بھی برتھ ڈے 25 دسمبر کو منائی جاتی تھی. نمرود ہے، اس کے بعد ہارس ہے، اس کے بعد مترا ہے، اس کے بعد ڈائونس ہے. ان سب کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 25 کو منائی جاتی تھی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم اگر ان کو کرسچن نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی کچھ چیزیں لے کے اپنے ساتھ ان کو گڑمڑ کر کے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو سنڈے کا جو ایک تصور ہے وہ بھی ان میں ملے گا، 12 شاگردوں کا جو تصور ہے وہ بھی آپ کو ان میں ملے گا، اور یہ اپنا ماضی میں ان دیوتاؤں کے ساتھ جو ہے وہ پایا جاتا تھا. اگر آپ بال دیوتا کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا جاتا ہے، اور تورات میں بھی اس کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے. اگر آپ ایک کرسچن رسالہ کوٹ ایک رسالہ ہے، اگر آپ اس میں ایک یہ تحریر شائع ہوئی تھی کرسچن تاکہ ہم سے ناراض نہ ہو، تو ہم اس رسالے کا حوالہ دیے دیتے ہیں کہ اس میں بال دیوتا کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس کس قدر جو ہے وہ اس کے ساتھ مماثلت ہے کہ جو ہے وہ ہاؤس آف دی ماؤنٹ کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا ان کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کے منہ کے اوپر تھوکا گیا. ساتھ 2 مجرم بھی لائے گئے، اور ایک کو چھوڑ دیا گیا، ایک کو جو ہے وہ سزا دی گئی. اور اس کے بعد پہاڑ پر لے جانے کے بعد شہر میں طوفان اور قتل و غارت ہونے لگی. ان کے کپڑے اتارے گئے اور تقسیم کیے گئے، دل پر برچھا مارا گیا، اور ایک عورت نے خون صاف کیا. یہ بال دیوتا کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے تھے اور ہسٹری میں موجود ہیں. اب مسیح علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو تھوڑا اس کے ساتھ ذرا مکس کرنے کے لیے یا اس تہذیب کا رنگ اس میں ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ چیزیں کچھ جناب عیسیٰ کے متعلق انہوں نے لکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قید کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام پر ہاؤس آف دی ہائی پریسٹ پلاتوس کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، عیسیٰ پر تھوکا گیا، ان پر لعنت کی گئی.
یسوع کو 2 مجرموں کے ساتھ لایا گیا، ایک کو چھوڑ دیا گیا اور ایک کو جو ہے وہ قتل کر دیا، مصلوب کر دیا گیا۔ یسوع کے مرنے کے بعد بھی محبت کا پردہ پھٹ گیا، زمین لرزنے لگی اور چٹانیں ہلنے لڑکھڑانے لگی۔ یعنی اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ مشابہت، یعنی کہ یہ پرانی تہذیبوں سے، اصل میں جو کرسچینٹی ہے یہ مرکب ہے پرانی تہذیبوں کا، اس لیے آپ کو اس میں بہت زیادہ جو مماثلت ملے گی وہ رومن کی تہذیب ہے، گریک کی ہے، پھر پرشین تہذیب، پھر آپ کو اس میں جو ہے وہ ہندوازم کا بہت زیادہ جو ہے وہ، آج اگر آپ ٹری کا ان میں منظر دیکھیں تو ٹری شجر پرستی ہندوؤں میں ایک بنیادی کردار ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ جھنڈیاں بھی لگائی جاتی تھیں، اس کے اوپر ریبن بھی باندھے جاتے تھے، پتہ نہیں کیا 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 جاتا تھا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایڈوانس شکل ہے۔ یہ تو اس کے آپ نے بڑی تفصیلی تاریخ بتائی، لیکن یہ ہمارے ہاں کیسے پہنچ گیا؟ ہم اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بھی، مسلم معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیل گیا؟ اصل میں دیکھیں، جس طرح آپ نے پہلے یہ بات بتائی کہ انسان فطرتی طور پہ جو ہے وہ خوش ہونا چاہتا ہے، خوشی منانا چاہتا ہے، تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حدود و قیود ہمیں بتائی ہیں، اگر اس میں رہتے ہوئے خوشی منائے تو انسان جو ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں نفاست کے ساتھ خوشی منا سکتا ہے، لیکن ہم کچھ ہلہ گلہ چاہتے ہیں جو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے جو ان پارٹیز کے اوپر کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ میں ایک زمانے میں عیسائی تھا، اور میں نے آخری جو کرسمس اپنی زندگی میں سیلیبریٹ کیا اس میں 5 یا 6 حضرات تھے جو عیسائی تھے، اس کے علاوہ تمام جماعت جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی، اور انہوں نے رات 3 بجے تک میرے ساتھ ہلہ گلہ کیا، پارٹیسپیٹ کیا۔ آج جب میں ان کو بلاتا ہوں کہ یار آئیں، ہم درس و تدریس کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا جو ہے وہ اپنا استفادہ اس سے کرتے ہیں، تو آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس میں ہلہ گلہ ہے، اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ لش کر کے جو ہے وہ معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ویسے آپ کا تعلق رہا ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ یہ تہوار کتنے دن ہوتا ہے؟ اس میں تہوار یہ شروع ہو جاتا ہے 24 کی رات کو، اور پھر 25 کی رات تک یہ اس کا جو ہے وہ خوب ہلہ گلہ کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ شراب نوشی یا یعنی کہ اس میں جو ہے وہ آپ جو تصور کر سکتے ہیں ہلہ گلہ کرنے کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی حدود سے تجاوز کرنے کے حوالے سے آپ جو تصور کر سکتے ہیں وہ سارا اس میں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 2005 کے لگ بھگ ایک رپورٹ آئی تھی، اس رپورٹ میں جو بتایا گیا تھا کہ اس حوالے سے برطانیہ کا یہ حال ہے کہ ہر سال کرسمس پر 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے۔ 25 دسمبر 2005 کو برطانیہ میں جھگڑے، لڑائی، مار کٹائی کے 10 لاکھ واقعات سامنے آئے۔ شراب نوشی کی بنا پر 25 دسمبر 2002 کو آبرو ریزی اور زیادتی کے 19,000 کیس درج ہوئے۔ ایک سروے کے مطابق برطانیہ میں 7 میں سے 1 نوجوان نے کرسمس پر شراب نوشی کے بعد بدکاری کا ارتکاب کیا۔ امریکہ کی حالت اس سے بھی گئی گزری ہے کہ امریکہ میں ٹریفک کے قوانین اتنی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں کہ پورا سال نہیں ہوتی۔ 25 دسمبر کو ہر شہری کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے۔ شراب کے اخراجات پر 14 ارب ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اٹلانٹک سٹی کے جوا خانوں میں اس روز 10 ارب روپے کا جوا ہوتا ہے۔ لڑائی مار کٹائی کے واقعات 6 لاکھ سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ 25 دسمبر 2005 کو کرسمس کے روز کثرت شراب نوشی کی وجہ سے حادثوں کے دوران میں 2,500 امریکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لہٰذا یہ صورتحال ہے، اور یہ ہمارے پاکستان میں بھی جو ہے وہ پاکستانی معاشرے میں اس تہوار میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس میں بھی یہی حالت ہے؟ جی، پاکستانی معاشرے میں اب تو صرف یہ عوام الناس تک سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ بہت سرکاری سطح اختیار کر چکا ہے، اور نہ صرف سرکاری بلکہ اگر آپ مذہبی جو ہے وہ کچھ جماعتیں دیکھیں تو اس میں بھی اب کرسمس کے کیک کو کاٹنے کا جو بھرپور اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے معروف اسکالر، اپنے آپ کو کہنے والے اسلام کے جو ہے وہ دم بھرنے والے اور اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والے ایسے حضرات ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ اپنی مساجد میں کرسمس کا کیک کاٹنے کا جو ہے اس کے ہمارے معاشرے میں اگر ہم مغرب کو چھوڑیں اور اپنے معاشرے مملکت میں دیکھیں تو اس کے کیا منفی اثرات دن بدن پڑ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ہے وہ اپنی مذہبی تعلیمات سے بیزاری ان کے اندر جو ہے وہ رجحان اس کا بڑھ رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ
یہ دن کو منایا کس وجہ سے جا رہا ہے؟ اگر آپ اس کی طرف تھوڑی توجہ کریں نا، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے شروع میں جو گفتگو کی کہ یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا دن سرے سے جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ وہ گرمی اگست کا جو ہے وہ موسم بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسی یعنی کہ شخصیات 25 دسمبر کو پیدا ہوئی بھی ہوں تو کیا ہمیں قرآن و حدیث سے یا ان کی مذہبی جماعتوں سے اس کو جو ہے وہ منانے کا کوئی جواز ملتا ہے؟ بلکہ ان کے ایک بہت بڑے جو کچھ عرصہ پہلے کے ایک بہت بڑے جو پوپ تھے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس طرح کے جشن اور اس طرح کی تقریبات تو نمرود، فرعون جیسے جو ہے وہ بڑے لوگ کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ بائبل میں دیکھیں کہ یوحنا نبی کو جب قتل کیا جاتا ہے تو اس وقت ایک بادشاہ اپنی جو ہے وہ سالگرہ کا اہتمام کر رہا تھا، سالگرہ کو سیلیبریٹ، اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا تھا، اور ایک ناچنے والی نہیں ہے، وہ اس کے ناچ سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کی جو ہے وہ خواہش پوری کرتے ہوئے یوحنا نبی کا سر کٹوا کے اس کو تھال میں پیش کر دیا۔ تو وہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن اس کی جو ہے وہ برتھ ڈے تھی۔ تو تیسری بات یہ کہ عیسائیوں کا تصور کیا ہے؟ عیسائیوں کا تو اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ اس روز ہمارے یہاں جو ہے وہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو معذلہ ایک مسلمان اس کا تصور بھی کر سکتا ہے کہ ہم خدا کے جو ہم وہ بیٹے کی سیلیبریشن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ تمام مکاتبہ فکر کے جو آئمہ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس روز کو جو ہے وہ اس طرح کی تقریبات میں شرکت کرنا یا جانا یا اس کو منانا جو ہے وہ قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ پروانہ بھی جاری کیا تھا کہ شام میں غیر مسلموں کو کھلے عام اپنے تہوار منانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کیا کہ مسلمانوں کو ایسے تہواروں میں قطعاً جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس روز، جس روز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ آج اللہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس روز ان کو قطعاً نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس روز ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو آپ یعنی کہ یہ تو ہمیں مسلم معاشرے کو یہ سوچنا چاہیے کہ لا علمی کی وجہ سے یا پھر جی بالکل لا علمی کی وجہ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں چاہیے، ہمارے یہ دینی رہنماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب ہمارے معاشرے میں اس کی اویئرنس، اس کا جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اصلاح کریں کہ بھی ایسی پارٹیز میں، ایسی سیلیبریشن میں ہمیں قطعاً جو ہے وہ شرکت کرنی چاہیے۔ آج کا مسلم معاشرہ جو اس کام میں ملوث ہے اور جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جی اس میں حرج ہی کیا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، ہم اپنے نبی کی بھی جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں تو ان کے نبی کی خوشی منا لیں گے تو کیا ہے، یعنی کہ نبی تو ہے نا، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کون لوگ ہمیں جو ہے وہ نبی سے محبت کا درس دیں گے؟ یعنی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک شام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، ہمیں تو اسلام نے یہ درس دیا کہ ہر شام، ہر دن، ہر لمحہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ان کی تعظیم، ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کی زندگیوں کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بسر کریں، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی کہ ان سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کے حوالے سے ان کی دجیاں بکھیر دیتے ہیں، اور یہ ہمیں کیا درس دیں گے اسلام کے حوالے سے کہ جو اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤس چھوڑاتے ہیں اور اپنے کتوں کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام نے جو فلسفہ حیات، جو نظریہ نجات اور جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کا جو ہمیں درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے، جو ایک لازوال اور بے مثال ایک اسلام کا نظام ہمیں دیا ہے، یہ الحمدللہ ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور وہ ہر لمحہ ان کو سیلیبریٹ کرنے کا درس دیتا ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، آپ نے شرکت کی۔ بارک اللہ ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے ناظرین۔ اس تہوار کے حوالے سے یقین جانیے مجھے بھی اس سے قبل کچھ علم نہیں تھا، یہی سوالات تھے میرے بھی ذہن میں اٹھتے تھے کہ یار ایک دن ہے بس، منانے میں کیا حرج ہے، وہ بھی تو نبی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی تو ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی بھی تکریم کرتے ہیں، لیکن یہ حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ نہ تو اس دن ان کی ولادت ثابت ہے، اور نہ ہی بائبل میں، نہ انجیل میں اس کا ذکر ہے، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ تہوار منایا جاتا تھا۔ جب ان کا آپس میں اس دن کے اوپر اتفاق نہیں ہے اور یہ ایک من گھڑت افسانہ ہے
جو بعد میں 300-400 سال بعد ایک افسانہ بنایا گیا، ایک تہوار کے طور پہ منایا گیا، اسی کو آج ہم مغرب سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسی کو لے کر آج ہم اپنے اسلامی تہواروں کو چھوڑ کر ایسے تہواروں میں رنگ رلیاں کرتے ہوئے اور عیش و عشرت اور فحاشی کے اڈے جمائے ایسے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ بس ایک میسج ہمارا یہی ہے کہ خدا را قبل اس سے کہ ہم ایسے تہواروں میں جائیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کو جانیں کہ یہ کیا دن ہے، کیوں اس کو منایا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو جب ہم خود پڑھیں گے، علماء کرام سے اس کو جانیں گے، تو یقیناً ہم اس سے رک جائیں گے۔ اسی میسج کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔